بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پوری دنیا کو ہنسانے والا چارلی چیپلن 1879 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا چارلی چیپلن کی زندگی بچپن میں مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ چارلی کا باپ چارلس چیپلن 1890s تک برطانیہ کا کافی مشہور سٹیج آرٹسٹ تھا۔ یہ ایک سنگر تھا، لیکن اسے شراب پینے کی لت لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود چارلس چیپلن کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ چارلی چیپلن 1 سال کا ہوا اس کی فیملی کو اس کے باپ نے خرچہ دینا بھی بند کر دیا، اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہوئی۔ جب چارلی 12 سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب کی عادت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ چارلی کی والدہ بھی ایک آرٹسٹ تھی، اور اب چارلی اور اس کے بھائی سڈنی کی واحد سہارا اس کی ماں تھی، لیکن بہت جلد ہی اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران چارلی نے سروائیو کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ اس نے اخبار بیچے، اس نے کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کیا، اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا، اور اس طرح اس نے پیٹ بھرنے کے لیے ہر کام کیے۔ لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹسٹ موجود تھا، اور اس نے محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیٹرز میں بھی کام کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے رولز کر کے چارلی کو ایک ڈرامہ کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا، اور یہیں سے اس کا کیریئر اوپر جانا شروع ہو گیا۔ ایک ڈرامہ جس کا نام اے نائٹ ان اے انگلش میوزک ہال تھا نے چارلی چیپلن کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا۔ صرف 2 سال کے بعد 1912 میں اس کو ایک فلم کی آفر ہو گئی۔ دوستو، چارلی چیپلن کی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے صرف $150 ملتے تھے، لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلن کی شہرت کو بڑھا دیا، اور پھر ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی کو سائلنٹ کامیڈی فلمز کا بادشاہ بنا دیا۔ دی وومن آف پیرس، دی گولڈ رش، دی سرکر اور اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز چارلی کے کریڈٹ پر ہیں۔ چارلی چیپلن نے 4 کتابیں بھی لکھی۔ یہ ایک میوزیشین تھا اور کئی انسٹرومنٹس بھی پلے کر لیتا تھا۔ چارلی نے 4 دفعہ شادی کی، اس کے 8 بچے تھے، اور اس کی آخری بیوی کا نام اونا چیپلن تھا۔ 1977 کو 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیپلن کی سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی۔ اس کی عمر 88 سال تھی۔ 2 دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر اس کو سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر کے پاس ہی دفنا دیا گیا۔ اس کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ چارلی چیپلن کی موت کے تقریباً 2 مہینے بعد 2 مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونا چیپلن کو سوئٹزرلینڈ کی لوکل پولیس کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی۔ پولیس نے اونا چیپلن کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس کے مطابق چارلی چیپلن کی لاش اس کے قبر سے غائب ہو گئی تھی۔ کسی نے چارلی چیپلن کی قبر کو کھود کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی۔ پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی۔ دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ لاش غائب ہونے کے بعد یا ہوتے ہی کچھ ہی دنوں بعد چارلی کی بیوی اونا کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال اغوا کاروں کی تھی۔ انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کے بدلے $6 ملین مانگے۔ یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے، اس وقت تو یہ بے حد بھاری رقم تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغوا کر کے اس کے بدلے تاوان مانگا جا رہا تھا۔ چارلی کی بیوی اونا نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن اغوا کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی۔ اس دور میں موبائل فونز نہ ہونے کے برابر تھے، تو فون زیادہ تر فون بوتھ سے ہی کیے جاتے تھے۔ پولیس نے آس پاس کے علاقوں کے 200 فون بوتھس مانیٹر کرنا شروع کر دیے۔ ان فون بوتھس کو ٹریپ کیا جاتا تھا، اور ان 200 فون بوتھس کے آس پاس پولیس سادہ لباس میں ہمیشہ موجود رہتی تھی۔
یہ مانیٹرنگ کام آئی اور کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے 2 لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش کو اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا اور یہ لوگ میکینک تھے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی، یعنی یہ ریفیوجیز تھی۔ اس جرم کا ماسٹر مائنڈ رومن وارڈوز تھا۔ انہوں نے چارلی کی لاش کو چوری کر کے چارلی کے گھر سے 1 میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا۔ پولیس نے ان دونوں کی موجودگی میں چارلی چیپلن کی لاش کو ان کھیتوں سے نکالا اور اس کو پھر سے واپس اس کی قبر میں دفنا دیا۔ اب کی بار چارلی چیپلن کی قبر کو کنکریٹ سے پکا کر دیا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چوری نہ کیا جا سکے۔ مجرم اور ماسٹر مائنڈز رومن وارڈوز کو 4 سال کی قید سناد دی گئی۔ انہوں نے یہ جرم اٹالین اخبار میں شائع ہونے والی ایک کہانی کو پڑھ کر کیا تھا۔ ان لوگوں نے پکڑے جانے کے بعد چارلی چیپلن کی فیملی سے معافی بھی مانگی اور چارلی کی بیوی اونا نے ان کی معافی قبول کر کے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔